مالک کو مختار بنایا. اور ایسے کئی واقعات ہیں جو جو نبی پاک سے کچھ مانگنے آیا میرے آقا نے عطا فرمایا. کس کس واقعے کو بیان کروں؟ ایک بار کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا. آپ کے پاس جو کچھ بھی مانگنے آتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے بلکہ عطا فرما دیتے. سو دوستو، آئیے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے تعلق سے کچھ واقعات مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کریں. اسلام اسلام کو عطا کی گئی ہیں. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اور ایسے کئی واقعات ہیں جو جو نبی پاک سے کچھ مانگنے آیا میرے آقا نے عطا فرمایا. کس کس واقعے کو بیان کروں؟ ایک بار کیا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جب بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، مگر کہتے ہیں حضور میں جب بھی کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ چاہیے. اب مجھے بتائیے، حافظہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ حافظہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے؟ مگر صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. حدیث کے الفاظ نبی پاک نے کھلے یعنی ہوا کے اندر ایک لپ بھرا، یعنی دونوں ہاتھ پھیلائے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. نبی پاک نے اس طرح مٹھی کر کے ان کی چادر میں رکھا اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. کیسا عقیدہ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ نہ کہا حضور مجھے تو نظر کچھ نہیں آیا، یہ آپ نے کیا ڈالا ہے، دکھتا تو کچھ نہیں ہے. ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، آقا نے دیا ہے تو ضرور عطا فرمایا ہے. وہ چادر سینے سے لگائی، سبحان اللہ، کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ کوئی بھی بات سنتا ہوں مجھے یاد رہ جاتی ہے. حافظہ عطا فرما دیا نبی پاک نے. اللہ اکبر. کیسے صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا پانی کسی برتن میں جمع کر لو. صحابہ برتن جمع کر کے لاتے ہیں، آقا اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے ہیں، 500 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوتے ہیں. 1500 صحابہ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، برتن بھرتے ہیں، ان کے جانور بھی پانی پیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے جابر، اس دن لوگ کتنے تھے آپ جو نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کننا 15 بیعتن، ہم اس دن 1500 تھے. اگر کہتے ہیں اگر مزید فرماتے لو کننا 100,000 لکفافا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کا جوش ایسا تھا کہ سب کو پورا ہو جانا تھا. یہ کیسے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور نبی پاک کو اللہ نے کیسا غنی کیا کہ جو آتا پیارے آقا عطا فرماتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے. اب میں آتا ہوں میسج کی طرف جو آج میرے بیان کا میسج ہے. ماشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ابھی انہوں نے نعت بھی پڑھنی ہے. اب سیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہر کسی کو عطا فرمایا، جو مانگا عطا فرمایا. ایک بڑی لطف کی بات سن لیں پھر میں میسج کی طرف آتا ہوں. اب ذرا ایک بات بتائیے، کئی موقعوں پر آپ نے سنا کسی نے آ کر کہا کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ حافظہ مانگ رہے ہیں، کوئی آ کے دنیا کی نعمت مانگ رہا ہے. پیارے آقا نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ چلو ایک جگہ چلتے ہیں وہاں سے خزانہ نکال کے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس کوئی آ کر کہے مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، ہم کیا کہیں گے؟ یار 2 لاکھ جیب میں رکھ کے تو نہیں گھومتا، ایسا کرو کل آفس پہ آ جانا یا میں بینک سے نکال کے دے دوں گا. خزانہ تو ساتھ نہیں چلتا نا. نبی پاک سے جس نے جب جہاں مانگا پیارے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے اسے عطا فرما دیا. یہ نہیں فرمایا چلو مسجد میں چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں. تو سمجھ یہ آیا لوگ خزانے لے کر نہیں چلتے، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے جہاں نبی پاک چلے خزانے ساتھ چلتے ہیں. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، منشی رحمت کا قلم دان گیا. آقا کی زبان سے نکلتا تھا اور وہ کام ہو جایا کرتے. کب کب کس کو کیا عطا فرمایا یہ اتنی بڑی فہرست ہے، مگر آئے کچھ جھلکیاں میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مختار کل ہیں، اللہ نے کیسے خزانوں کا مالک بنایا. پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک بار 70,000 درہم لائے گئے، نبی پاک نے چٹائی پر رکھے، جو آتا اس کو بانٹتے گئے یہاں تک کہ 70,000 درہم پورے کے پورے نبی پاک نے فنش فرما دیے. اللہ اکبر.
بعض اوقات نبی پاک کا ایک اور بڑا نرالا انداز ہوتا، کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت کر کے خریدتے، اس کو پیسے عطا فرماتے اور وہ چیز بھی اس کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا، قیمت عطا فرمائی، وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں عطا فرما دیا۔ اب اچھا یہ ایک انداز ہوتا ہے، اب اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیوں کیا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت لطیف سی وجہ ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ ویسے پیسے لیتا نہیں ہے، بڑا باوقار آدمی ہوتا ہے، عزت والا آدمی ہے، آپ کہیں یار یہ میری طرف سے پیسے لے لو، ہمیں پتہ ہے پریشان ہے، ہم پیسے دیں گے، لے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب طریقہ کیا ہے کہ کوئی چیز اس سے خریدی، اگر اس کا کوئی کاروبار ہے اور خرید لی، بعد میں اسی کو اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور خرید کر وہی بچہ آپ کے بیٹے کو تحفے میں دے دیا۔ تو کتنا پیارا انداز ہے کہ اس کی اچھے انداز میں ہیلپ بھی ہو گئی، تحفہ بھی چلا گیا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، یہ شعر بھی سمجھنے والا ہے۔ ہاں دنیا میں کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، خزانہ بہت ہوتا ہے، ہاتھ کھلا نہیں ہوتا، بانٹتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بانٹنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کے پاس خزانہ ہی نہیں ہوتا، بانٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ مگر میرے آقا کیسے ہیں کہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں اور آقا کا ہاتھ بھی بڑا کھلا ہے، بانٹنے والے بھی بڑے عظیم ہیں۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، پھر ٹینشن کس بات کی ہے جب آقا ایسے ہیں کہ بانٹنے والے ہیں، سخی ہیں، جو مانگو عطا فرماتے ہیں، تو پھر نبی پاک کے غلاموں کو اضطراب میں، تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سخاوت بھرے واقعات سے، واقعات تو اتنے ہیں کہ ایک بار صفوان بن امیہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہتے نبی پاک کے پاس گیا، پیارے آقا کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ میں نے کہا مجھے بھی بکریاں دیجئے۔ نبی پاک نے ان دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی نا، آقا نے سارا کا سارا انہیں عطا فرما دیا۔ وہ جب اتنی ساری سینکڑوں ہزاروں بکریاں لے کر اپنے قوم کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں اے میری قوم ان پر ایمان لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک کی اس ایک دن کی عطا، جملہ سنیے گا، ایک دن کی عطا جو اس دن نبی پاک نے غزوہ حنین کے موقع پہ بانٹا تھا نا، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت سے زیادہ ہے۔ آقا بانٹتے جا، جو آ رہا ہے اسے عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی ہوا کہ دیہات میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو ایک ایک بندے کو 100 اونٹ عطا فرما دیے۔ تو ایسا نبی پاک کا انداز مبارک ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد کا مہینہ گزرا ہے، آج تو ماشاءاللہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے نبی پاک کی سیرت سے یہ بات بھی آج سیکھنی ہے کہ اپنے دل میں سخاوت پیدا کیجیے۔ بخل جو ہے نا بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، کنجوسی، اس کو اپنے دل سے نکالیے۔ میرے آقا ایسے، بلکہ میرے آقا تو جواد ہیں۔ سخی کہتے ہیں کہ اس کو پہلے سمجھ لو، پہلے آج 4 کیٹیگریاں سمجھ لو۔ ایک تو ہوتا ہے سخی، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے بخیل، کنجوس، مگر دونوں کی ایک ایکسٹریم بھی پوزیشن ہوتی ہے۔ سخی سے اوپر ہوتا ہے جواد، یعنی فرسٹ کیٹیگری ہو گئی جواد، پھر ہوا سخی، پھر ہوا بخیل جس کو ہم کنجوس کہتے ہیں، اس کے بھی نیچے ایک ہے، اس کو کہا جاتا ہے شوہ، انگریزی میں کہتے ہیں سٹنجی۔ اب ان چاروں کی کیٹیگری سمجھ لو، پھر چیک کرو ہم کس کیٹیگری میں۔ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے مگر لوگوں پر خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہے۔ میرے آقا کا یہ انداز تھا کہ پہلے تو تقسیم فرماتے، اور تقسیم فرماتے فرماتے اگر بظاہر ختم ہو جاتا، ہاتھ مبارک میں کچھ نظر نہ آتا، پھر بھی کوئی سائل آتا، آقا منع نہ فرماتے اس دکاندار کے پاس جاؤ، میرے نام سے خرید لو، میں بعد میں اس کو پیسے دے دوں گا، واپس نہیں لوٹانا ہے، قرضہ لے کر بھی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا سخی ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے سخی۔ سخی کے معنی کیا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑی اچھی ایک یہ سمجھے کیٹیگری ہے۔ تیسرے نمبر پر آ گیا بخیل، کنجوس، جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ جو خطرناک ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں شح، جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ نے بہت دیا ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنیں گے، نہ اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، بچے بھی پریشان کہ ابا نے، اللہ نے اتنا دیا، ابا نہ خود خرچ کر رہے ہیں نہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ جائیں گے تو پھر ہمیں لگتا ہے خرچ کرنے کا موقع ملے گا، پر ان کی زندگی میں تو نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے تو اچھا رہیں، اچھا کھائیں پہ، تکبر کے لیے نہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت دار الاسخیاء ہے، جنت سخیوں کا گھر ہے۔
تو اپنے آپ کو سخیوں میں ہمیں شامل کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سخی جو ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے. سخی جنت کے قریب، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور اس کے اگینسٹ فرمایا بخیل 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور، جنت سے دور، بندوں سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب ہم چیک کریں کہیں میرے اندر بخل تو نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، زکوٰۃ کے بعد مزید صدقات خیرات دیا کریں. اللہ نے دیا ہے تو بانٹیں. آج کل تو لوگ ویسے بھی بہت پریشان ہیں، آج تو نیکی آنے کا موقع ہے. اور اگر جب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور ادھر بھاری پڑے نا، درد ہو کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، تو سمجھو پھر تو واقعی گڑبڑ تھی. اللہ وہ دن لائے کہ جس دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور ادھر خوشی داخل ہو، انجوائے کر کے بانٹوں. یا اللہ تیری مہربانی تو نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا موقع دیا. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ سجدہ شکر ادا کرنے کی کوشش کیا کرو کہ مالک تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تو یہ آج میلاد کے اس اجتماع میں سخاوت کا درس لے کر جائیے. اور ایک حدیث یاد کر لیں، جس کو کبھی بھی شیطان وسوسہ ڈالے نا کہ یار بانٹوں گا تو کم ہو جائے گا. کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے نا، لاکھ روپے جیب میں تھے، 5,000 دے دیے کسی غریب کو، 95,000 رہ گئے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے بڑھ جائیں گے تو کم ہو گئے. تو ایک بات حدیث سن لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب میرے آقا نے فرما دیا تو ڈیفینیٹلی کم نہیں ہوگا. ایک میرا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. ہاں آپ دیکھ لیجئے جتنے بانٹنے والے ہیں، پوری زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ان کا بڑھ ہی رہا ہے، ان کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ہر سال وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ بانٹنے والے کا بڑھتا ہے، ہم بھی بانٹنے والے بنیں. تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، پریشان حال لوگوں کو دیکھیں، سفید پوش لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. سو دوستو آپ نے سنا، آپ کو یہ بات کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میرے آقا جیسا نہ کوئی سخی تھا، نہ ہوگا، نہ ہے. سو دوستو یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.